السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف دیش کے حالات سے بھی واقف ہے اور آپ دیش کے باہر کے حالات سے بھی واقف ہیں، لیکن آج میں دیش کے لیے بولوں گا، میں خاص کر جو آج سپریم کورٹ کا ایک اچھا فیصلہ آیا مسلمانوں کے حق میں، جس طریقے سے جو گند مچائے گین واپی مسجد کو لے کر، یہ چلتے رہا کھیل، فلم چلتے رہی، کبھی ادھر جھکاؤ تو کبھی ادھر جھکاؤ، کوئی کسی کو خوش کر دیے تو کوئی کسی کو خوش کر دیے، لیکن آج آخر کار کہیں جا کر ایک اچھا فیصلہ یہ سننے میں آیا، ایک اچھی خبر یہ سننے میں آئی کہ سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے پشک میں فیصلہ سنایا، یہ بول دیا کہ وہاں پہ گین واپی مسجد میں جو وضو خانہ ہے وہ ایک فوارہ ہے پانی کا، ان کے پاس جو شیولنگ کی بات کرے، ان کے پاس کوئی چشم دید گواہ ہے نہ ویسا کوئی پروف ہے، ان کے پاس صرف ہوائی باتیں ہیں، یہ باتوں سے یہ باتیں کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے۔ اس سے کسی کے مذہب پہ یا کسی کو تکلیف دینا یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ لوگ جتنا ہو سکتا یہ چیزیں اپنے ذہنوں میں سے نکالو اور سارے مل جل کے رہو، اور کوئی ایسے مسلمان کو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ بھی تمہارے ٹیمپل میں آ کے یہ پہلے مسجد تھی، اس کو جو ہے سو یہ غلط چیزیں مت کرو، یعنی ایسے ویسے حوالے دیے گئے جو میں دہرانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے جو یہ گند مچائے تھے، یہ گندگی پھیلانے کی کوشش کرے تھے، اور ذکر کیا گیا آج کے اس فیصلے میں بھی بات جب چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اجمیر شریف کے لیے جو ہتھ کنڈا استعمال کرے تھے، جو سوامی نے، جو ایک نمبر کا ایک چندی چور تھا، وہ ایک پاکٹ، ایک گڑمبا، اس کے اوپر خود دنیا کے کیسے چوریوں کے پاکٹا مارنے کے، سمجھے دنیا کے کیسا تھے وہ، ایک ٹائم پہ ٹکٹیں بلاک کرتا تھا فلموں کے، ایک بڑا گندا سفلا انسان تھا وہ، اپنے خود کی جو رکا نہیں ہوا انہیں اپنے گھر سے جو ہے سو اس کو خود مار نکالے، گھر میں رہنے کی تک اس کو وہ نہیں دیے، ایک ویسا ذرا دعویٰ کر دیا تھا اجمیر شریف کو لے کر، وہ سوچا تھا کہ ایسا کر لینے سے ہو جاتا ہے، یہ لوگ چار لوگ سنتے ہیں اس کے بعد انہوں مشہور ہو جاتے، یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انت کیا ہوگا، ہر پاپی کا، ہر ظالم کا، ہر چھوٹے کا انت کیسا ہوتا ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ لوگ وقتی طور سے دیکھتے ہیں کہ آج جو ذہن میں آیا، جو بات ان کے دل میں آئی وہ بتا دیے، وہ بول دیے، اس سے وقت نکل جاتا سمجھتے یہ لوگ، لیکن یہ جو کام کرنے جاتے ہیں یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بعد میں جب اس کی وہ ہوگی، چھان بین ہوگی، یہ کتنا غلط ثابت ہوگا اور کیسی ضلالت ہوگی، لیکن یہ ہے ہی ذلیل، ان کو ضلالت سے یا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ کوئی واسطہ ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے گند مچائیں گے ان کو یہی گندگی سے جواب دیا جائے گا اور ان کو یہی ملے گا، کیونکہ کسی کا حلال یا کسی کے ساتھ یا کسی کے جاگیر کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی حال ہوگا۔ وہ تو اللہ کا گھر تھا، وہ تو اللہ کا گھر ہے گین واپی مسجد، لیکن کتنا یہ لوگ گند مچانے کی کوشش کرے، کتنا پریشان کرنے کی کوشش کرے، پہلے دیش واسی ویسے ہی مہنگائی سے پریشان ہے، بے روزگاری سے پریشان ہے، دیش کی اکنامی دیکھ سکتے ہیں ہم کیا حالات سے گزر رہے ہیں دیش واسی، لیکن ان کو ان چیزوں کی نہیں لگی، ان کو گند مچانا، گند پھیلانا، گندے باتیں کرنا، فرقوں کو بانٹنا، آپسی کاٹ کھیلنا، بس ان کے پاس یہ، ان کے ذہنوں کے اندر یہی چلتا ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے کرتے تھک گئے، اب ان کو بدوائیں دینا چالو کر دیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے خبیثوں کو زمین بوس کر دے، اللہ نست نابود کر دے، اللہ ان کو نست نابود کر دے، کیونکہ برائی کا نتیجہ برے سے نکلتا ہے، اس لیے اچھائی کرو، تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، ہر وہ چیز بہتر ہوگا۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، گین واپی مسجد کا جو ہے یہ مسئلہ ختم پہ ہے،
اور دوسری چیز آج کا بہت بڑا فیصلہ ہے، اور منڈے کے دن وہاں پہ جو اپیل کریں، درخواست کریں وہاں پہ وضو خانہ دوبارہ چالو کرنے کے لیے، کیونکہ نمازیوں کو بڑی پریشانی ہو رہی. کوئی اپنے شاپوں سے، دکانوں سے کر کے آ رہے ہیں، کوئی اپنے گھروں سے کر کے آ رہے ہیں، بڑا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کہ اس کے مد نظر یہ چیز کا وہ مانگے ہیں جو پیر کے دن سپریم کورٹ اس کے لیے فیصلہ دے گا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو یقین ہے کہ ہمارے لوگوں کے پشک میں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ وضو خانہ پھر چالو ہو جائے گا. اور یہ تو 90% ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک پانی کا فوارہ تھا. یہ اتنی نوٹنکی، اتنی ڈرامے بازی جو ہوئی، اس کا بھی سپریم کورٹ نے ذکر کیا. بولا کہ ایسے گندے چیزیں دیش کے اندر مت پھیلاؤ، دیش کے آب و ہوا کو خراب مت کرو. دیش کے آب و ہوا کو اور دیش کے ماحول کو خراب کریں گے تو ان کے اوپر سخت کارروائی ہوگی. اور یہاں تک کہ اسٹیٹ کا جو سی ایم ہے، سی ایم کو بھی اور وہاں کے لوکل گورنمنٹ کو بھی تاکید بھی کی اور وارننگ بھی دی، اور یہ تک کہہ دیا کہ اگرچہ یہ سنبھالا نہیں جاتا، اگرچہ تم سنبھال نہیں سکتے تو اپنی جگہ تم ہے کیوں؟ تمہاری جگہ کوئی دوسرے کو بیٹھنے دو جو سنبھال سکتا ہے، جو لے کے چلتا ہے دیش واسیوں کو، اسٹیٹ واسیوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. اگرچہ سپریم کورٹ ایسا بول رہا ہے تو یہ بہت بڑی جیت ہے مسلمانوں کی. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ارجنٹینا کی فیملی دیکھیے ابھی اسلام قبول کر لی. فیفا ورلڈ کپ جیسے ہی چالو ہوا 2 دن کے اندر وہ پوری ساری کے ساری فیملی اسلام قبول کر لی. جس دن سعودیہ نے ارجنٹینا کے اوپر 2-1 سے جیت درج کی، فتح حاصل کی، اسی دن اس فیملی نے اپنے پورے عیال، پورے بچوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. کیونکہ وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم 10-15 سال سے اتنی نزدیک سے اسلام کو دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، ایسے کتابیں پڑھ رہے تھے کہ اسلام کیا ہے. تو ایسے لوگ جب پڑھتے ہیں، جب سچی اس سے، تو ان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ویسا پیارا مذہب، پاک مذہب، امن مذہب دنیا میں کون سا بھی دوسرا نہیں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. اب ماننے والے مانے، نہیں ماننے والے نہ مانے، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، جو بتانا ہے ہم تو بتائیں گے، برابر بولیں گے. اب جس کو بات کڑوی دکھنے دو، اس سے ہم کو فرق کچھ نہیں پڑے گا انشاءاللہ. نہ کل پڑھانا، آج پڑھانا، انشاءاللہ مرے دم تک کبھی پڑے گا. تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب آج کی ویڈیو میں یہی تھا کہ آج جو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے، پرسوں دیکھے تھے آپ ہائی کورٹ نے کیا بولا تھا وہاں پہ گنوابی مسجد کو لے کر، اور آج سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے نوٹ لیتے ہوئے وہاں تک ہائی کورٹ کے بھی اس بات کے اوپر یہ بول دیا کہ غلط بیان بازی اور غلط فیصلے دینا بند کرو، غلط فیصلے دینا بند کرو، حاصل کچھ نہیں ہوتا. یہ گندگی دیش کے اندر پھیلنے مت دو. اور سارے ایک ایسا میسج دیا سپریم کورٹ نے، سارے مل جل کے رہو، دیش کو آگے لے جانے کی کوشش کرو، دیش کی ساکھ کو دھبا لگنے مت دو، دیش کو بدنام ہونے مت دو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ ہندوستان کا سارا مسلمان یہ اس بات کی قدر کرتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو اس نے اپنے حق میں دیا ہے، اور بڑی ایمانداری سے دیے الحمدللہ، جو کہ ایک بہت قابل فخر بات ہے، قابل ذکر بات ہے، قابل لشک بات ہے، قابل مسرت بات ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ ابھی فیصلہ آیا 4:42 کو، جو کہ آپ لوگ سننا، سمجھنا، دیکھنا اور 4 تک دکھانا، 4 کو سمجھانا، 4 کو بولنا، 4 تک پھیلانا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میرا کام جتنا ہو سکتا، جتنی میری خدمت ہو سکتی، جو میرے سے کام لیا جا رہا، میں برابر کر رہا ہوں. بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرمائے. آپ لوگوں تک اس میسج کو پہنچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہماری گودی میڈیا اگرچہ ایمانداری سے یہ کام کرتی ہے، اگرچہ تو ہمارے کو اس کے پیچھے بھاگنے کی، کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن گودی میڈیا تو ہر چیز، ہر فتح مسلمانوں کی دباتی ہے، چھپاتی ہے، وہی ان کا ولولہ کرتے رہتی ہے. صبح ہوتے ہی شام میں سوئے تک
وہی چلتا رہتا، خالی ایک چیز چھوڑ گیا باخر کے سب کام ہوتے رہتے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے اور سارے مل جل کے رہیے، نمازوں کی پابندی کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ یجزیکم الخیر، اللہ حافظکم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.